السلام علیکم ناظرین، مکہ مکرمہ میں اس وقت خطبہ چل رہا ہے جو کہ فضیلۃ الشیخ پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ بن عواد الجہنی حافظہ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ان کا فرمان ہے، ارشاد ہے کہ اللہ کے لیے حمد و ثنا ہے جو کہ حج کو فرض کرنے والا ہے اور حج مبرور کی جزا جنت بنانے والا ہے۔ درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ بہترین حج کرنے والے ہیں، تابعین پر بھی اور صحابہ کرام پر بھی بہت سی رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی رہیں جب تک دن اور رات کے آنے جانے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ ان پر بہت سلامتیاں بھی نازل ہوں۔ اس کے بعد اے مسلمانوں، اے بیت اللہ کے حاجیوں، میں آپ کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ چھپے کام ہوں یا سب کے سامنے کیے جانے والے کام ہوں، اللہ سے ڈرتے رہو۔ یاد رکھو کہ آپ اللہ کے قبضے میں ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہو۔ آپ اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، آپ اللہ سے کہیں چھپ نہیں سکتے۔ اس سے بھاگنے کا راستہ یہی ہے کہ آپ اسی کی طرف آ جاؤ۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر قائم رہو۔ انہی میں سعادت ہے، انہی میں کامیابی اور کامرانی ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ آپ کے رازوں کو بھی جانتا ہے جیسے وہ تمہارے ظاہر کو جانتا ہے۔ اللہ کے لیے آپ کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ احسان فرمایا ہے کہ اس نے ان کو ہدایت عطا فرمائی ہے اور حق کا راستہ دکھایا ہے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کیا ہے، خیر اور بھلائی اور سعادت کے اسباب مہیا کی ہیں، ان کے لیے امید اور رجا کا دروازہ کھولا ہے۔ نیکی کا کوئی موسم ایسا نہیں گزرتا جس کے بعد دوسرا نہ آ گیا ہو۔ ان دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے مشاعر، بہت شوق بھرے مشاعر جو ہیں، جذبات جو ہیں، وہ بیت اللہ کی طرف لپکتے آتے ہیں۔ اس لیے لوگ زیارت کے لیے، حج کے لیے اور زیارت کے لیے مکہ اور مدینہ کا رخ کرتے ہیں۔ مدینہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تک پہنچتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو مکہ مکرمہ میں صحیح سلامت پہنچا بھی دے اور ان کو صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور ان سے قبول بھی فرمائے۔ اللہ کے بندو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے حج کو عمر میں ایک مرتبہ فرض کیا ہے۔ اس مسلمان پر جو تکلیف والا ہو، یعنی جس کے اوپر فرائض لاگو ہوتے ہوں، جو حج کرنا چاہے اس کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے، اپنے عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کر لے۔ اسی طرح اپنے جو خرچ ہے، حج کے لیے جو خرچ کرنا ہے، اس میں سے اپنے حلال کمائی میں سے وہ اس حج پر خرچ کرے، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی کو قبول کرتا ہے۔ حاکم نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو جائے اور ان کے والد سے راضی ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کو حج کا اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا آپ کو حج میں تھکاوٹ ہوگی اور جتنا آپ کا خرچ آئے گا۔ اے حاجی، میں خاص طور پر آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ آپ اللہ کے لیے اپنے حج کو خالص کر لو، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ کسی سے نہ جوڑو، اپنی حاجت کو اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو اور اپنی حاجتوں کو یا اپنے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو۔ دیکھو، اپنی حاجت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ مانگو، کیونکہ وہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے علاوہ ہر شے اس کی محتاج ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کون ہے جو بے کس کی دعا سنتا ہو جب وہ اس کو بلائے، برائی کو دور کرے اور زمین میں آپ کو خلیفہ بنائے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے؟ کم ہی ہے کہ آپ سنو اور سمجھو۔ اسی طرح اللہ کا فرمان ہے، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کو وہی رفع کر سکتا ہے، اور اگر وہ آپ کو نیکی یا بھلائی دینا چاہے تو اس کی بھلائی کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے دیتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جب آ گئے ہو تو یہاں کے آداب کو اختیار کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بھی آپ کوشش کرو
کہ پورے سکون سے رہو، حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کرو، اس میں کسی اور چیز کا کوئی شائبہ نہ ہو، اچھی بات کرو، سنت کے مطابق عمل کرو تاکہ آپ کو اجر مل سکے اور آپ کامیاب ہو سکو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے سچا ایمان مانگتے ہیں، ایسا عمل مانگتے ہیں جو قبول ہو جائے، توبہ قبول کرتے ہیں جو سچی ہو، قبول ہونے والا حج ہو، اپنے گناہوں سے تیری معافی کا سوال کرتے ہیں، اپنے دلوں کے لیے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کے لیے روشنی کا سوال کرتے ہیں، تیری رحمت اور خوشنودی کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں اور ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، تو ہی معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، انجام متقین ہی کا بھلا ہے، زیادتی اور دشمنی صرف ظالموں کے ساتھ ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام پر اور آپ کے نقش قدم پر استقامت کے ساتھ چلنے والوں پر۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، اللہ سے ڈرو اور یاد رکھو کہ حج کے ارکان اور واجبات ہیں، اس کی سنتیں اور آداب ہیں۔ جب انسان احرام پہنتا ہے تو وہ ایسے اعمال کے لیے اپنے آپ کو لازم کر دیتا ہے، یا کچھ ایسے اعمال اپنے لیے لازم کر دیتا ہے جو اس کو احرام کی حالت میں کرنا ہوتے ہیں۔ کچھ ایسی چیزوں سے بچنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے جو احرام کی حالت میں اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اپنی عبادت کا طریقہ سیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر حج فرض کیا ہے کہ جو یہاں تک پہنچ سکتے ہوں اور جن کے پاس اتنا مال بھی ہو۔ اللہ کی مہربانی یہ بھی ہے کہ اللہ نے بیت اللہ کی خدمت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دی ہے جو واقعی اچھے اور بہترین طریقے سے اس کی خدمت کرتے ہیں۔ یہاں سعودی گورنمنٹ کی جو محنتیں ہیں اور کوششیں ہیں، ان کا ایک پہلو ہمیں ایسا بھی نظر آتا ہے کہ یہاں علماء موجود ہیں، یہاں راستہ دکھانے والے موجود ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، پوچھ لیجئے اہل علم سے اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو۔ اسی طرح سوشل میڈیا یا اپلیکیشنز کے ذریعے بھی حجاج کرام کے استعمال کے لیے آسان کیے گئے ہیں، ان کے ذریعے بھی ان کا حج آسان بنایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ کو اللہ ایسا حج نصیب کرے کہ جو حج مبرور ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج مبرور کی جزا جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو حج کرتا ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، تو وہ یوں لوٹتا ہے جیسے وہ آج ہی پیدا ہوا ہو۔ تو اے اللہ کے بیت کے، اللہ کے گھر کے حاجیوں، اس بابرکت گھر میں آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ اس جگہ پہ ہو جہاں پہ وحی نازل ہوئی تھی کہ آپ اپنے آنسو یہاں پر بہاؤ، گزشتہ سارے گناہوں کی معافی طلب کرو تاکہ اللہ آپ کو بخش دے، تاکہ اللہ آپ کو معاف کر دے۔ اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو، سچے دل سے اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے بندو، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجو، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ، خلفائے راشدین سے راضی ہو جا، تمام صحابہ کرام سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تمام تابعین سے اور قیامت تک ان کی پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، حجاج اور عمرہ کرنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، ان کو اچھے طریقے سے، آسانی کے ساتھ حج کے مناسک ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تمام مسلمانوں کو برائیوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، فتنوں سے ان کو بچا لے۔ اے اللہ، تو ہی ان کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں ان تمام برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ، ہمیں اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے، آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے بچا لے۔ تو ہی ان کو دور کر سکتا ہے۔ اے اللہ، ہر طرح کی برائی ہم سے دور کر دے، جیسے تو چاہے، جس طرح تو چاہے، تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ، کلمہ حق اور کلمہ دین کو بلند فرما دے۔ اے اللہ، حق کے ساتھ ہمارے حکمران، ہمارے امام، خادم حرمین شریفین کو اے اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، شاہ سلمان کو عزت عطا فرما، اس کی نصرت فرما، ان کاموں کی توفیق عطا فرما جو نیکی کا کام ہو، اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے آ، اسے ایسے مشیر عطا فرما
جو نیکی کی طرف اس کو لانے والے ہوں۔ اے اللہ اسے اسلام اور مسلمانوں کی نصرت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو حق پر اور ہدایت پر جمع فرما دے۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں بلکہ ولی عہد کو اور اس کے ساتھیوں اور بھائیوں کو نیکی اور بھلائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کی خدمت پر ان کو جزا عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمان حکمرانوں کو کتاب پر عمل کرنے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ انہیں اپنے نیک بندوں پر رحم کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ان کو حق پر اے اللہ اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک سعودی عرب کی حفاظت فرما، اس کے امن کی، اس کے سکون کی، اس کے حکمرانوں کی، اس کے فوجیوں کی اور تمام مسلمان حکمرانوں کی بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے غضب سے تیری خوشنودی کی پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہماری برائیوں کی وجہ سے ہمیں پکڑ مت لینا، ہمیں معاف کر دینا۔ ہمارے بے وقوف لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے ہم سب کو سزا میں مبتلا نہ کر دینا۔ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی نصرت فرما ہر جگہ اور ہر وقت میں۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، تو معاف کرنے والا ہے۔ آسمان سے موسلادھار بارشیں ہم پر نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم پر بارشیں نازل فرما۔ اے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں، اپنے فضل سے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے محروم نہ فرما۔ اے اللہ ہم سے قبول فرما، یقیناً تو قبول کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں۔ سلام ہے مرسلین پر، اور ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔